میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک وصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید کے 22ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان پر درود بھیجو اور خوب خوب سلام۔ حضرت عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جنت کے اطراف میں جو فرشتے ہیں وہ ہر وقت پیارے نبی رسول ہاشمی مکی مدنی رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ ان کے درود کی برکت سے جنت وسیع ہوتی رہتی ہے، نہ فرشتے درود سے غافل ہوتے ہیں اور نہ جنت مزید پھیلنے سے رکتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ عز و جل، محرم الحرام کا متبرک مہینہ جاری و ساری ہے۔ الحمدللہ حدیث پاک میں ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، رمضان کے علاوہ میں کس مہینے میں روزے رکھوں؟ فرمایا، اگر تم نے رمضان کے بعد کسی مہینے میں روزے رکھنے ہو تو محرم الحرام کے روزے رکھو کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے ماہ محرم کے ہیں جو اللہ پاک کا مہینہ ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ محرم کا ایک روزہ 30 روزوں کے برابر ہے۔ الحمدللہ عز و جل، یہ بڑا برکت والا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے بارے میں سبحان اللہ جو فضیلتیں ہیں وہ پہلے قرآن پاک، قرآن مجید، اللہ کی کتاب سے ہم حاصل کرتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں اہل عرب کا دستور یہ تھا کہ وہ لوگ اسلامی مہینوں کو اپنی مرضی سے آگے پیچھے کر لیا کرتے تھے۔ چونکہ اسلام میں بہت سارے احکامات اسلامی مہینوں سے ہی متعلقہ ہیں، مثلا ذوالحجۃ الحرام کے مہینے میں حج کیا جاتا ہے، ماہ رمضان کے روزے فرض ہیں، اسی طرح بہت سارے اسلامی احکام اور حلال و حرام کا تعلق اسلامی مہینوں کے ساتھ ہے۔ اگر انہی مہینوں کو آگے پیچھے کر دیا جائے تو بہت سارے اسلامی احکامات تبدیل ہو جائیں گے، لہذا زمانہ جاہلیت کی اس جاہلانہ رسم کو ختم کر دیا گیا اور اسلامی مہینوں کی ترتیب کو درست کر دیا گیا۔ اللہ پاک نے سورہ توبہ آیت نمبر 36 میں ارشاد فرمایا، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں اللہ کی کتاب میں، اور جب سے اس نے آسمان و زمین بنائے۔ سبحان اللہ، یہ اسلامی مہینوں کی کتنی فضیلت ہے کہ دنیا میں مہینوں کے اعتبار سے کی گئی گنتی کئی جگہ کی جاتی ہے، کئی طریقے سے کی جاتی ہے، سبحان اللہ، مگر اسلامی مہینوں کی شان دیکھیے کہ اللہ پاک نے
آسمان و زمین کی پیدائش ہی سے یہی مقرر فرمایا، اور لوح محفوظ پر بھی یہی لکھا ہے کہ اسلامی مہینوں کی تعداد کتنی ہے؟ 12، جب سے اللہ پاک نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا۔ اور پھر اس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، 4 حرمت والے ہیں، یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم الحرام اور رجب المرجب۔ اب ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم الحرام 3 مہینوں کے ساتھ حرام کا لفظ لگتا ہے، اور چوتھا ہے رجب المرجب۔ تو آپ دیکھیے کہ مکہ مکرمہ میں جہاں خانہ کعبہ موجود ہے اس مسجد کا نام کیا ہے؟ مسجد الحرام۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ حرمت والی، بزرگی والے، سبحان اللہ، عزت والے، احترام والے، سبحان اللہ۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، یہ سیدھا دین ہے، یہ سیدھا دین ہے۔ یعنی مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس میں یہ تعلیم ہے کہ اپنی زندگی کے حساب ان چاند کے مہینوں پہ رکھے جائیں، یہی اللہ پاک کو محبوب ہے، کیونکہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی تو 12 ہے، جب سے اس نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا ہے، اور 4 حرمت والے ہیں، اور یہ سیدھا دین ہے۔ تو لہٰذا ان 4 مہینوں کو گزارنا کیسے ہے؟ اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرماتا ہے تو ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے کہ گناہ ہے، یعنی اس کا مطلب ہے اللہ کی نافرمانی۔ گناہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی والا کام، اللہ کو ناراض کرنے والا کام۔ گناہ آگ ہے، صرف نقصان ہی پہنچاتا ہے۔ ہاں، 4 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم الحرام اور رجب المرجب، یہ بہت ہی عزت والے مہینے ہیں، اور ان میں گناہ کرنا بہت سخت جرم ہے۔ ان میں نیکیوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے، نیکیوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے، مگر گناہ کی ہلاکت خیزی بھی بڑھ جاتی ہے، گناہ کا نقصان بھی بڑھ جاتا ہے۔ اب اللہ پاک نے واضح طور پر قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا تو ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، یعنی گناہ نہ کرو۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں جو آج مدنی چینل پر موجود ہیں یا دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود ہیں، یہ قرآن مجید فرقان حمید کی نرالی حکمت ہے کہ قرآن مجید میں گناہ کو اپنی جان پر ظلم کرنا کہا گیا۔ یعنی جو بندہ گناہ کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اپنی جان پر ظلم کرتا ہے، کسی کا نقصان نہیں کرتا، کسی کا کچھ نہیں کرتا، وہ اپنی جان پر ظلم کرتا ہے۔ آئیے اگر آپ کی توجہ رہے گی تو انشاءاللہ عز و جل میں آپ کو اس موضوع پر کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ گناہ کرنا، اپنی جان پر ظلم کرنا کیسے ہے، میں عرض کرتا ہوں۔ تو لہٰذا بعض اوقات بندہ بہت چالاک سمجھ رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو ہوشیار سمجھ رہا ہوتا ہے، کیا کہ میں دوسرے کو دھوکہ دے رہا ہوں، میں وزن کم تول کے دے رہا ہوں، میں جھوٹ بول رہا ہوں، میں نے جھوٹی قسم کھا کے اس کو دھوکہ دیا، میں نے اسے قرضہ لے کے کھا گیا، میں نے اس کو ستایا، اس کو ذلیل کیا، اس کو ڈیگریڈ کیا، میں نے یہ کر دیا، میں نے یہ کر دیا۔ تو دوسروں کو ستانا یہ بہادری کر رہا ہوتا ہے، مگر در حقیقت یہ جو شخص ہے یہ کسی کا کچھ نہیں بگاڑ رہا۔ گناہ کرنے والا، دھوکہ دینے والا، گالی دینے والا، غیبت کرنے والا، چغلی کرنے والا، بہتان لگانے والا، مال لے کر ہڑپ کر جانے والا، جھوٹی قسمیں کھانے والا، بڑوں کی عزت نہ کرنے والا، چھوٹوں کو ستانے والا، ظلم کرنے والا، لوگوں کی زمینوں پر قبضے کر جانے والا، لوگوں کا مال لے کر ہڑپ کر جانے والا، مال قرضہ لے کر غائب ہو جانے والا،
یہ در حقیقت کسی کا کچھ نہیں کر رہا. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ اپنا نقصان کر رہا ہے, یہ اپنی جان پر ظلم کر رہا ہے اور اپنی کمزور جان کو جہنم کا حقدار بنا رہا ہے. اپنی کمزور جان کو جہنم کا حقدار بنا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو مسلمان ہیں they are very fortunate, بڑے خوش قسمت ہے کہ اللہ پاک نے قرآن میں ان کو ایک خوشخبری سنائی ہے. مومنوں کو, مسلمانوں کو اللہ پاک نے قرآن میں ہمیں خوشخبری سنائی ہے, اور وہ کیا ہے؟ اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں 11ویں پارے میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 میں ارشاد فرمایا, بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال اس بدلے میں خرید لیے ہیں کہ ان کے لیے جنت ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. مشہور صوفی بزرگ مولانا روم رحمت اللہ علیہ اس آیت کی وضاحت میں ارشاد فرماتے ہیں, دیکھو اللہ پاک نے تمہیں تمہارے وقت, تمہاری جان, تمہارے مال اور تمہارے کاروبار کو خرید لیا ہے. سبحان اللہ, کہ یہ چیزیں اس راہ میں یعنی نیک کاموں میں خرچ کرو گے تو تمہارے لیے ہمیشہ 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 رہنے والی جنت ہے. سبحان اللہ. ہماری جان, ہمارا مال بک چکا ہے. کس کے بدلے سے؟ جنت کے بدلے سے. کس نے خریدا ہے؟ رب نے خریدا ہے. جی ہاں, مسلمان کا مال اور جان جنت کا عوض رب خرید چکا ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب ہم نے سودا خراب نہیں کرنا, اب ہم نے سودا خراب نہیں کرنا. مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, اگر گناہ کر کے, اللہ پاک کی نافرمانی والے کام کر کے خود کو دوزخ کے بجلے بیچ ڈالو تو یہ اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہو. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اب دیکھیے, سودا ہو گیا, بک گیا, اب بندہ کام خراب کر رہا ہے نا, اگر یہ کام خراب نہ کرے تو, کام خراب نہ کرے تو اس کے لیے جنت ہے. خراب خود ہی کرے گا. حضرت فرماتے نا, اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں, اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں, اپنی بنی آپ بگاڑتے ہیں. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا, اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو. اگر مسلمان ہے, اللہ پاک نے پیدا فرمایا اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنی پوری زندگی گزار دیتا ہے, اس کے لیے جنت ہے. بک چکا ہے, سودا ہو گیا ہے, اس کے لیے جنت ہے. لیکن افسوس کہ مال کے ذریعے, جان کے ذریعے اپنی ہی جان پر ظلم کرتے ہیں. اور امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے, اے بنی آدم تیری ہلاکت ہو, کیا تو اللہ پاک سے جنگ کرنا چاہتا ہے؟ اللہ پاک سے جنگ کرنا چاہتا ہے؟ ہاں ہاں, جس نے اللہ پاک کی نافرمانی کی گویا اس نے اللہ پاک سے جنگ کی. استغفر اللہ. میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, دعوت اسلامی کا دینی ماحول تو ہمیں اچھے کاموں کی طرف بلا رہا ہے. ہم تو بک چکے ہیں جنت کے عوض. جی ہاں, خریدار رب ہے. ہم نے تو صرف یاد دہانی, دعوت اسلامی تو ریمائنڈر دے رہی ہے, یاد دہانی کرا رہی ہے کہ اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو, گناہ نہ کرو, نمازیں نہ چھوڑو, جھوٹ نہ بولو, غیبت نہ کرو, چغلی نہ کرو, والدین کی نافرمانی مت کرو, مسلمانوں کو مت ستاؤ, حقوق العباد کی پاسداری کرو, حقوق اللہ کی پاسداری کرو, اور اپنے کردار کو بہتر سے بہتر کرو تاکہ قیامت کے دن تمہیں جنت میں اچھا اچھا مقام مل سکے. سبحان اللہ. اللہ پاک چھٹے پارے میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 78 میں ارشاد فرماتا ہے, بنی اسرائیل میں سے کفر کرنے والوں پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی, اور یہ لعنت اس وجہ سے تھی کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ سرکشی کرتے تھے. اس آیت کریمہ میں بتایا گیا کہ بنی اسرائیل نے نافرمانی کی اور وہ لوگ گناہوں میں بڑھے, اللہ پاک کی حدود کو توڑا, اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی, تو حضرت داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام نے ان پر لعنت فرمائی, لہٰذا وہ لوگ عذاب میں گرفتار ہوئے. معلوم ہوا اللہ پاک کی نافرمانی لعنت برسنے کا سبب بنتی ہے. اللہ پاک کی نافرمانی
लानत बरसने का सबब बनती। बंदा कहता मैं नमाज नहीं पढ़ता, मेरी मर्जी। ओ भाई देखें यहां क्या फरमाया जा रहा है। अल्लाह पाक ने छठे पारे में इरशाद फरमाया कि बनी इसराइल में कुफ्र करने वालों पर दाऊद और ईसा इब्ने मरियम की जबान से लानत की गई। ये लानत इस वजह से थी कि इन्होंने नाफरमानी की और वो सरकशी करते रहते थे। तो जिन्होंने नाफरमानी की, अल्लाह की हुदूद को तोड़ा, गुनाहों में पड़े, उन पर नबियों की जबान से लानत की गई। जो अल्लाह पाक की नाफरमानी करते हैं, गुनाहों पर अड़े रहते हैं, अपने गुनाहों को अच्छा दिखाने के लिए तरह तरह के बहाने गढ़ते हैं। सूद को मुनाफा कह लेते हैं, प्रॉफिट कह लेते हैं। बेहयाई को जिद्दत कह लेते हैं, मॉडर्न आज का दौर है। बेहयाई को ये जदीद दौर कह लेते हैं। बेपर्दगी को फैशन कह लेते हैं। ऐसे नादान लोग जो चेंज करते हैं, जो गुनाहों को अच्छा करके पेश करते हैं, सुनिए वो किसकी नाफरमानी कर रहे हैं, किसकी नाफरमानी कर रहे हैं। आज लोगों को धोखा दे लेंगे, आज लोगों को बातों में लगा लेंगे, आज एक्सपोज लोगों के सामने अपने आप को कर लेंगे। किस काम में धोखा दे रहे हैं? आज ये गुनाह का नाम बदल रहे हैं और बज़ाहिर दिल को भाने के लिए अल्फाज बदल कर गंदे काम को लोगों की निगाह में अच्छा कर भी लेंगे। तो क्या अल्लाह पाक के हुजूर हाजिरी नहीं देनी? क्या अल्लाह पाक की बारगाह में हाजिर नहीं होना? क्या अल्लाह पाक ने फरिश्ते मुकर्रर नहीं कर रखे? क्या नामा अमाल नहीं लिखा जा रहा? क्या जमीन गवाही के लिए तैयार नहीं हो रही? मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह देख रहा है, फरिश्ते लिख रहे हैं। क़यामत के दिन अमाल नामा हाथ में दे दिया जाएगा। कहा जाएगा, पढ़कर सुनाओ। जमीन बोलेगी यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, जिस दिन जमीन अपने अंदर के खबरें देगी, इसी तरह दिन और रात गवाही देंगे। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, बच के कहाँ जाएंगे? वो तो नियतों को जानने वाला है। कितने गुनाहों को शुगर कोटेड का नाम देंगे। नहीं नहीं मैंने तो इसलिए किया था, नहीं नहीं मैं तो यूं कर रहा था, नहीं तो मोबाइल तो यूं कर रहा था, मैं तो वो कर रहा था। कितना किसको कहेंगे हम, किसको कहेंगे? अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, गुनाह जो है वो आखिर गुनाह है। गुनाह जो है वो आखिर गुनाह है और गुनाह का अंजाम हमेशा इबरतनाक निकलता है। अल्लाह पाक कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, और हमने नूह के बाद कितनी ही कौमें तबाह कर दी, और तुम्हारा रब अपने बंदों के गुनाहों की काफी खबर रखने वाला और देखने वाला है। अल्लाह अकबर। कैसी कैसी कौमें तबाह हुई, इन्हें दुनिया में इज्जत दी गई, इन्हें दुनिया में ताकत दी गई, वो मालदार थे, उनके जिस्म बड़े बड़े ताकतवर थे, मगर जब अल्लाह की नाफरमानी की, जब गुनाह करते रहे और नेकी की दावत देने वालों की बात ना सुनी, जब उनको समझाया गया उन्होंने नहीं सुना। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को कहा, देखो तुम पर अजाब आएगा। उन्होंने कहा, जी आप तो डराते ही रहते, आप तो डराते ही रहते, लाए ना अजाब, किधर है आप बुलाएं, जो किधर है अजाब। और फिर जब उन पर अजाब आया तो हवा ने उड़ा के रख दिया उनको। ये लोग नबियों से कहते थे कि जी आप तो डराते ही रहते हैं। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, नेकी की दावत देना, बुराई से मना करना, ये बड़ा अहम काम है। और अगर कोई हमें समझाए तो हमें समझना चाहिए, हमारी समझ वाला ज़हन होना चाहिए। अगर कोई कहे कि अल्लाह की फर्मा बरदारी करो तो करने पे तैयार हो जाना चाहिए। अगर कोई कहे नमाज पढ़ो, उसकी दावत कबूल करनी चाहिए। अगर कोई कहे कुरान पढ़ो, दावत कबूल करनी चाहिए। अगर अमीर सुन्नत ने फरमाया क्या मिसवाक ले लें, बात माननी चाहिए, सुननी चाहिए। सवाब है कि जो मिसवाक का आदी होगा उसका खातिमा ईमान पर होगा। अब लेना लें, इसका लेना अच्छी बात है ना। तो अच्छा दिल रखें, वो दिल रखें, वो कल्ब होना चाहिए जो अच्छी बात को कबूल करे, जो नेकी की दावत को कबूल करे, और अगर कोई बुराई से मना करे उसको एक्सेप्ट करे। ढीठ नहीं होना चाहिए, बेबाक नहीं होना चाहिए कि नहीं जनाब हमें खुद पता है। भाई पता ठीक है, फिर अमल करो ना। तो मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह पाक का फजल है कि अल्लाह पाक ने अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत में रखा है, और इस उम्मत को अल्लाह पाक ने रुस्वा नहीं किया। देखे कुरान मजीद फुरकान हमीद में पहली उम्मतों की बुराइयां बयान की गई। फुला उम्मत ये करती थी, 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 और इन पर इस वजह से अजाब आया। लेकिन इस उम्मत की कोई बुराई कुरान पाक में बयान नहीं की गई। और फिर पहली उम्मतों पर इज्तिमाई अजाब आते थे,
کسی پر ہوا کا عذاب آیا سارے تباہ ہو گئے, کسی پر پانی کا عذاب آیا سارے تباہ ہو گئے, شکلیں بدل گئیں, پتھروں پر پتھر برسے. مگر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے آج اس امت کو پہلی امتوں کی طرح بندر نہیں بنایا جاتا, خنزیر نہیں بنایا جاتا. مگر یاد رکھیے اللہ پاک کی نافرمانی کا نتیجہ بہرحال نکلتا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ پہلی امتوں کا عذاب, یعنی پہلی امتیں اگر گناہ کرتی تھیں تو انہیں زمین میں دسا دیا جاتا تھا, ان پر پتھر برسائے جاتے تھے, چہرے بگاڑ دیے جاتے تھے, کوئی بندر بن جاتا تھا, کوئی خنزیر بن جاتا تھا. لیکن اس امت کا عذاب روحانی ہے. پہلے جسم بدلتے تھے, اب دل بدل جاتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرماتا ہے, ترجمہ کنز العرفان, اور ہم ان کے دلوں اور ان کی آنکھوں کو پھیر دیں گے. اللہ کی پناہ, استغفر اللہ استغفر اللہ. کیسی عبرت کی بات ہے کہ گناہ کرنے سے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کے سبب دل الٹ دیے جاتے ہیں, دل الٹ جاتے ہیں. اللہ اکبر. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ آیت ذکر کر کے ارشاد فرماتے ہیں دل بگڑنے کی 3 نشانیاں ہیں. دیر آر 3 سمٹمز, 3 سمٹمز ہیں, علامتیں ہیں دل بدل جانے کی, دل پھر جانے کی. کہ نمبر 1, اطاعت میں لذت نہ پانا, اطاعت میں لذت نہ پانا. نمبر 2, گناہ سے خوف نہ کرنا. اور نمبر 3, کسی کی موت سے عبرت نہ پکڑنا. اللہ اکبر. ان 3 نشانیوں کو ہم سامنے رکھ کر اپنے دل کی حالت پر غور کریں. آج ہماری حالت بھی کچھ ایسی ہے, گناہوں میں ایسی لذت استغفر اللہ کہ گھنٹوں گزر جاتے ہیں, لوگوں کو احساس نہیں ہوتا. ساری ساری رات گناہ کرتے ہیں, احساس نہیں ہوتا. اللہ اکبر. ہاں مگر جب نماز پڑھنے لگے تو پھر دل نہیں لگتا. آج دیکھیے اللہ پاک نے ہمیں جسم عطا فرمایا, کسی کا 5 فٹ ہے, کسی کا 5.5 فٹ ہے, کسی کا 6 فٹ ہے. اللہ پاک نے عطا فرمایا یہ ہماری ٹانگیں 8 گھنٹے نوکری کرتے نہیں تھکتی, 10 گھنٹے بازاروں میں کھڑے رہتے ہیں, ریڑھی پہ کھڑے رہتے ہیں, دکانوں پہ کھڑے رہتے ہیں, جاب کرتے ہیں, نوکری کرتے ہیں. 8 10 12 گھنٹے کام کرتے ٹانگیں نہیں تھکتی. اگر 8 سے 10 منٹ نماز میں کھڑا ہونا پڑے تو ٹانگیں تھک جاتی. نماز میں دل نہیں لگ رہا. آپ دیکھ لیں یہاں بھی ہمارے ساتھ بھی یہی ہے کہ نماز پڑھ کے دل کرتا ہے بندہ باہر بھاگ جائے, باتیں کرے, موبائل چیک کرے, یہ کرے. او بھائی نماز مومن کی معراج ہے, نماز مومن کی معراج ہے. نوافل اللہ کا قرب پانے کا ذریعہ ہے. اللہ اکبر. اللہ کا قرب پانے کا ذریعہ ہے. مگر دل ہی نہیں لگتا. دل کس میں لگتا ہے؟ موبائل میں. ہاں جی کیا حال ہے, اس کو پوچھ رہے ہیں, اس کو پوچھ رہے ہیں. او بھائی نماز اللہ نے موقع دے دیا, گھر بار چھوڑا, والدین چھوڑے, بچے چھوڑے, اللہ کے گھر میں آ گئے. اللہ نے موقع دیا ہمیں اپنے آپ کو ریکٹیفائی کرنے کا, اپنے دل کو نرم کرنے کا, اپنا عبادت میں دل لگانے کا چانس ملا. اللہ کے ولی کی بارگاہ میں آ گئے کہ نگاہ ہی پڑ جائے. اب جس وقت نگاہ ہونی ہے مدنی مذاکرے میں ہوتے جا کے سو رہے ہیں, جس وقت نگاہ ہونی ہے رات کو نیچے گئے ہی نہیں. اب بتائیے پھر کیا بنے گا؟ کیا ہم کوشش کر رہے ہیں؟ کیا اپنے دل کو نرم کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں؟ کیا اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ لہٰذا میرے پیارے اسلامی بھائیوں, آج فضول کاموں میں تو دل لگتا ہے, نماز میں دل نہیں لگتا. اب جب تلاوت شروع کرتے ہیں پھر یاد آتا ہے اس کو فون کرنا ہے, اس کو میسج کرنا ہے, او ہو کھانا نہیں پکایا, او ہو یہ کام رہ گیا, اوے وہ کام رہ گیا. اب تلاوت کے دوران یہ سارے کام یاد آتے ہیں, موبائل کے استعمال میں نہیں آتا. جب روزے رکھنے ہو نا رمضان کے, پھر یاد آتا ہے میرے پیپر ہے, میری پڑھائی ہے. جب رمضان کے روزے رکھنے ہو نا پھر بندے کو یاد آتا ہے نہیں کام کاج نوکری ہے. او ہو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, افسوس کہ آج دل بدل گئے اور آج جنازے میں کھڑے ہو کر بھی لوگ عبرت حاصل نہیں کرتے. ادھر جنازہ پڑا ہے, ادھر ملک کی سیاست میں باتیں ہو رہی ہیں, ادھر جنازہ پڑا ہے, ادھر میچوں کی باتیں ہو رہی ہیں, ادھر جنازہ پڑا ہے, لوگ کہکے مار رہے ہیں, لوگ باتیں کر رہے ہیں. لہٰذا میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ہمیں اپنی فکر کرنی ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ گناہوں کی نحوست
ہمیں جکڑ چکی ہو اور خدا نہ خواستہ ہمارے دل الٹ گئے ہوں اور ہمیں اس کا احساس ہی نہ ہو۔ لہٰذا میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ اپنے آپ کو ریکٹیفائی کرنا، اپنے آپ کو دیکھنا کہ میرے ساتھ کیا معاملات ہیں۔ میں اللہ رسول کی نافرمانی تو نہیں کر رہا، کہیں میں نافرمانی کی طرف تو نہیں ہوں، کہیں میرا دل الٹ تو نہیں گیا، کہیں میں گناہوں میں جری تو نہیں ہو گیا، کہیں میں گناہوں میں بے باک تو نہیں ہو گیا۔ یاد رکھیے گا، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی جو ہے یہ ذلت اور رسوائی کا سبب بنتی ہے۔ جو بندہ اللہ پاک کی نافرمانیاں کرتا رہتا ہے، توبہ نہیں کرتا، اللہ پاک کی طرف رجوع نہیں لاتا، وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں ذلیل ہو جاتا ہے، رسوا ہو جاتا ہے، اور بارگاہ الہی میں اس کی کوئی وقت نہیں رہتی۔ اور جو بندہ اللہ پاک کی بارگاہ میں ذلیل و رسوا ہو جائے، جس کی بارگاہ رب العزت میں کوئی وقت نہ رہے، اسے کہیں بھی عزت نہیں ملتی، کہیں بھی عزت نہیں ملتی۔ اور 17ویں پارے میں سورہ حج کی آیت نمبر 18 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، اور جسے اللہ ذلیل کرے تو اسے کوئی عزت دینے والا نہیں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت کے تحت لکھا ہے، معلوم ہوا عزت اور ناموری کسی قوم یا کسی فرد کی میراث نہیں کہ کوئی بندہ چاہے کیسے ہی سیاہ کام کرتا پھرے، اپنا نامہ اعمال گناہوں سے بھر لے، اس کا کردار نافرمانیوں سے داغدار ہو، اور اس کے باوجود بھی وہ عزت کے ساتھ زندگی گزارے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو اپنے اخلاق و کردار سے، نیک اعمال سے، خیرخواہی اور ہمدردی سے اپنے آپ کو عزت کا حقدار، ایلیجیبل ثابت کرتا ہے، اللہ پاک اسے عزت عطا فرماتا ہے، اور جو مسلسل نافرمانی میں مبتلا رہتا ہے وہ ذلت کے گڑھے میں گرا دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جبیر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جب مسلمانوں نے قبرص سائپرس کو فتح کیا، میں نے دیکھا کہ صحابی رسول حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تنہائی میں بیٹھے رو رہے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، علی جا، آج تو اللہ پاک نے مسلمانوں کو کفار پر غلبہ عطا فرمایا ہے، آج خوشی کا دن ہے، اللہ پاک نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی ہے، آپ آنسو بہا رہے ہیں۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جبیر غور تو کرو کہ جو اللہ پاک کی نافرمانی کرتا ہے وہ اپنے رب کی بارگاہ میں کتنا بے وقت ہو جاتا ہے۔ قبرص کے رہنے والے، سائپرس کے رہنے والے، یہ کتنے عزت والے تھے، غلبے والے تھے، اور جب انہوں نے اللہ پاک کے احکامات کو چھوڑا، اپنے رب کی نافرمانی کی، ان کا یہ حال ہوا کہ آج انہیں شکست ہوئی اور ذلیل و خوار ہو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قومیں ایسے تباہ نہیں ہوتی، قومیں نافرمانی کی وجہ سے تباہ ہوتی ہیں۔ اللہ رسول کے احکامات کو پامال کیا جاتا ہے، اللہ رسول کے احکامات کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ آج دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں ہمیں نماز کورس کی دعوت دی جاتی ہے، نماز ایک عمل ہے۔ آج ہمیں دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں رمضان کے اعتکاف کی دعوت دی جاتی ہے۔ اعتکاف ایک عمل ہے، روزے صحیح رکھنے ہیں۔ ہمارے لیے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے فیضان رمضان پوری کتاب عطا فرمائی۔ امیر اہل سنت ہمیں زکوٰۃ کا ارشاد فرماتے ہیں، حج کا طریقہ بتایا جاتا ہے، کتابیں بتائی جاتی ہے۔ جھوٹ، غیبت، چغلی، بغض، حسد، تکبر، ریاکاری، کینہ، باطنی امراض کے متعلق 47 باطنی امراض پر مشتمل باطنی بیماریوں کی معلومات، یہ کتاب موجود ہے۔ ہمیں اویئرنیس دی جا رہی ہے، معلومات دی جا رہی ہے، معلومات ہے، اور ہماری سہولت کے لیے پھر امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کے کرم سے ہمیں آڈیو بک دے دی گئی کہ اگر ہر بندہ پڑھ نہیں سکتا، کتاب خرید نہیں سکتا، چلو سن تو سکتا ہے، آڈیو بک دے دی گئی، آپ ہر ہفتے ایک رسالہ سن لیا کریں، معلومات حاصل کریں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں دلچسپ معلومات، اپنے والد گرامی جن کو قرآن ہمارا والد کہہ رہا ہے ان کے بارے میں معلومات، پہلی قوموں پہ تباہی کیوں آئی، جھوٹ کسے کہتے ہیں، غیبت کسے کہتے ہیں، چغلی کسے کہتے ہیں، بغض حسد کسے کہتے ہیں، تکبر ریاکاری کسے کہتے ہیں، اور مکہ مدینے کی محبت، عشق رسول، خوف خدا۔ ہر ہفتے ایک آڈیو بک آتی ہے، ہم نے اویئرنیس حاصل کرنی، only 30 منٹس علم حاصل کرنا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا ہے
تو علم حاصل کرنا ہے، اللہ کی فرما برداری کرنی ہے تو علم حاصل کرنا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ عزت صرف اور صرف اللہ کی فرما برداری میں ہے۔ جو اللہ پاک کی فرما برداری کرتا ہے وہ عزت والا ہوتا ہے، اور جو نافرمانی کرتا ہے وہ ذلیل و خوار ہو کر رہ جاتا ہے۔ سب مسلمانوں کی امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ نصیحت برا خط لکھا، اس میں فرمایا بے شک جو بندہ اللہ پاک کی نافرمانی کرتا ہے اس کی سزا میں اس شخص کی تعریف کرنے والے ہی اس کی برائیاں شروع ہو جاتے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ 21 میں ترجمہ کنز العرفان، خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہو گیا ان برائیوں کی وجہ سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمائی، تاکہ اللہ انہیں ان کے بعض کاموں کا مزہ چکھائے تاکہ وہ باز آ جائیں۔ اللہ اکبر۔ معلوم ہوا کہ اللہ کی نافرمانی اور گناہوں کے سبب زمین میں فساد برپا ہوتا ہے۔ سنیے گا، اللہ پاک کی نافرمانی اور گناہوں کے سبب زمین میں فساد برپا ہوتا ہے، قحط پڑتا ہے، بارشیں رک جاتی ہیں، فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، وبائیں پھیلتی ہیں، نہ جانے کیسے کیسے فسادات زمین پر برپا ہوتے ہیں۔ حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب قحط شدت اختیار کر لیتا ہے، بارشیں رک جاتی ہیں، تو جانور اللہ کے نافرمانوں پر لعنت بیچتے ہیں۔ جانور اللہ کے نافرمانوں پر لعنت بیچتے ہیں اور کہتے ہیں یہ قحط سالی انسانوں کے گناہوں کے سبب ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیو، غور کیجئے، اس سے بڑھ کر ذلت کیا ہوگی کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، مگر یہ جب گناہ کرتا ہے اس کی نافرمانیاں حد سے بڑھتی ہیں، تو جانور جو ہم سے کئی درجے کمتر ہیں، اللہ اکبر، وہ بھی انسان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ جو نافرمان ہے وہ اپنی فضیلت کھو بیٹھتا ہے اور درجائے انسانیت سے گر کر ذلت کے گہرے گڑھے میں جا گرتا ہے۔ تو لہٰذا حرمت والا مہینہ ہے، محرم الحرام کا مہینہ ہے، آئیے نیت کیجئے انشاءاللہ عز و جل ہرگز گناہ نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ ہماری کبھی کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، انشاءاللہ گناہ نہیں کروں گا، انشاءاللہ جھوٹ نہیں بولوں گا، غیبت نہیں کروں گا، چغلی نہیں کھاؤں گا، بہتان نہیں لگاؤں گا۔ اگر کسی کا قرض دینا ہے تو استطاعت ہے تو فوراً ادا کر دوں گا انشاءاللہ۔ بیوی بچوں کو نہیں ستاؤں گا، چھوٹوں پر شفقت کروں گا، بڑوں کا ادب کروں گا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے گا، گناہ جنت سے محرومی اور جہنم کی حقداری کا سبب ہے۔ گناہ کرنے والا گویا اللہ پاک سے جنگ کرتا ہے، گناہ کرنے والے پر لعنت برستی ہے، اور گناہ کرنے والا گویا اللہ اکبر اس پر جو لعنت برستی ہے یہ کبھی کبھی لعنت 7 پشتوں تک پہنچتی ہے، اور گناہ کی وجہ سے دل الٹ دیے جاتے ہیں۔ گناہ ذلت اور رسوائی کا سبب ہے، اور گناہ کرنے والا ایسا بد نصیب ہے کہ اس پر جانور بھی لعنت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب زمین پر تشریف لائے، آپ نے جو جنتی پھل کھا لیا تھا، اگرچہ یہ گناہ نہیں تھا، لہٰذا آدم علیہ السلام نے اس پر بھی توبہ کی، کئی سال روتے رہے، آخر اللہ پاک نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ جس دن توبہ قبول ہوئی یہ محرم الحرام کا مہینہ تھا اور 10 تاریخ تھی۔ تو اپنے گناہوں پر اڑنا، اپنی غلطی پر اڑ جانا، یہ شیطان کا طریقہ ہے، اور اللہ سے معافی مانگنا یہ نبیوں کا طریقہ ہے، یہ انبیاء کا رستہ ہے۔ تو لہٰذا اللہ پاک ہمیں گناہوں سے محفوظ فرمائے، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں